السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 8 کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 کی ہم کمپلیٹ ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کی ویڈیو میں الگ سے بناؤں گی۔ چلیں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی ہمارے فرسٹ یونٹ کا نیم ہے ٹالرنس آف دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے بردباری، برداشت، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، بردباری، اس کو عفو و درگزر بھی کہتے ہیں۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ بردباری سے مراد ہے تکلیف یا مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک۔ اس کا مطلب ہے ایسی چیزوں کو برداشت کرنا جن کو آپ پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، مثال کے طور پہ جب آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہوں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلےئنگ ٹالرنس، تو آپ بردباری کا یعنی برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ بردباری کا مظاہرہ ہمارے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یعنی جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ The رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم is a model of tolerance۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ He never wished ill for anyone۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ said that رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before became a Muslim۔ ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ At the conquest of Makkah مکرمہ، the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے عزت بھی بخشی کہ عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے گھر میں پناہ لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کو معاف کر دیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ When the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم went to Taif to preach Islam، the people there threw stones at him۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم on the occasion of trial، Allah has heard your people saying to you and what they have replied back to you۔ Allah has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کے اس موقع پر پوچھا کہ اللہ نے سن لیا ہے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپ سے کہا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیے۔ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان لوگوں کے لیے حکم دیں۔ The angel of the mountains called and greeted حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and then said, O Muhammad, order what you wish۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر کہا، اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی چاہیں حکم دیں۔ If you like, I will let Al-Shaban، that is the 2 mountain falls on them۔ اگر آپ چاہیں تو میں الشابین
ان پر گرا دوں گا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں یہ 2 پہاڑ دونوں ان لوگوں کے اوپر گرا دوں گا۔ The Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said, "No, but I hope that Allah will let them beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him." البخاری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑوں کے فرشتے کو جواب دیا کہ نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو ایسی اولاد دے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی۔ We should follow the teachings of our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اپنے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ We learn from his life how much tolerance he practiced۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بردباری کا مظاہرہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر برداشت فرمایا۔ تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم showed great tolerance throughout his life۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اعلیٰ بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ He even prayed for his enemies and for those who troubled him۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمنوں اور ان لوگوں کو بھی دعائیں دیں جنہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ In his last address، اپنے آخری خطبے میں the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said, "Revenge for bloodshed, as was the custom in days of ignorance before Islam, is forbidden۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، قتل کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا ممنوع قرار دیا جاتا ہے، یعنی وہ سب ختم کر دیا گیا جیسے زمانہ جہالت میں پہلے لوگ بدلے لیا کرتے تھے۔ I forgive those who murdered my cousin ابن ربی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا بدلہ معاف کیا کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کو قتل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I served the رسول اللہ for 10 years۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ by اللہ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میری کہی ہوئی کسی بات یا کیے ہوئے کسی کام پر اعتراض نہ فرمایا۔ We as a Muslim should follow the noble example of the tolerance of our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی عمدہ مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance۔ تو معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ اور مخالفت موجود ہے وہ بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ This means that only be cured by following the noble example set by our beloved رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لعنت کا علاج صرف ہمارے محبوب رسول پاک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ شاندار مثالوں یعنی سنت پر عمل پیرا ہونے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔